اسلامک سال کو دیکھیں تو سب سے پہلا جو ہے حرام ہے وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور اسی طریقے سے اگر ہم سال کا اسلامی سال کا آخری مہینہ دیکھتے ہیں تو وہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، اور یہاں قربانی جانوروں کی دی جاتی ہے اور مینڈا ذبح کیا، لیکن وہ قربانی جو تھی وہ جانوروں کی نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل نے قربانی دی تھی۔ تو وہ تو قربانیاں بڑی اعلیٰ تھیں، انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ سال ختم ہوتا ہے اسلامی تب بھی درس دیتا ہے قربانی دینے کا، اور اگر سال شروع ہوتا ہے تب بھی ہمیں درس دیتا ہے قربانی دینے کا۔ اور قربانی کا مقصد ادھر جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ تو ہے جانور ذبح کرنا، لیکن اسلام کے لیے ہر وقت قربان ہونے کے لیے بندے کو تیار رہنا چاہیے۔ وقت کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، مال کی بھی قربانی دینی پڑ سکتی ہے، اور کبھی کبھی جان کی بھی قربانی دینی پڑ سکتی ہے۔ وقت کی قربانی کس طرح؟ نمازوں کے لیے وقت دینا یہ بھی قربانی ہے، جمعہ کے لیے مسجد میں جلدی آنا یہ بھی ایک قربانی ہے، اگر گھروں میں سوئے رہنا یہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ تو درس دے رہے ہیں کہ انہوں نے تو اسلام کے لیے قربانیاں دیں، اور حضرت اسماعیل والا واقعہ قربانی دینے کا درس دیتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کے جناب والا ادب و احترام، اور جو انہوں نے کہا اس پر لبیک کہا، تو پتہ چلا کہ والدین کی ہاں میں بھی ہاں ملانا یہ بھی قربانی ہے، والدین کی خدمت کرنا یہ بھی قربانی کا ثواب ہے، والدین کی اطاعت و فرما برداری کرنا بھی یہ قربانی ہے، اور مسجد میں آنا 5 وقت نماز جمعہ کے لیے آنا یہ بھی ایک قربانی ہے۔ تو اس قربانی میں 2 عظیم کام ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور دوسرا وہ کہ مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں، اور جو حج کے لیے گئے اللہ ان کا جانا قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ تعالیٰ آئندہ سال ان کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں قربانی سے سبق کیا ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم قربانی کریں گے، لیکن قربانی کا پس منظر تو دیکھیں نا، یہ قربانی کیسے ہوئی، اور اس قربانی کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد تھا اس قربانی کا اطاعت الہی، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت کرنا، یہ اصل مقصد تھا قربانی کا، جو ہم اصل مقصد بھول گئے ہیں لیکن قربانی کرتے ہیں۔ اصل مقصد تھا خدا کی فرما برداری اطاعت خدا کی، لیکن ہم اس کو بھول گئے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں، اور بعض تو قربانی کرتے نہیں ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی کس نیت سے؟ جانور چنگا ہونا چاہیے تاکہ واہ جی واہ بڑا جانور لے آندا، جانور اچھا ہونا چاہیے تاکہ لوگ مجھے جو ہے وہ شاباش دیں، اور لوگ مجھے باتیں کریں، جناب وہ چوہدری صاحب نے فلاں جانور لایا اور بڑا اچھا ہے، لوگ باتیں کریں، ریاکاری، اور ریاکاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شرک اصغر ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت جو ہے، فرمایا مجھے میری امت سے شرک اکبر کا کوئی خدشہ نہیں ہے، لیکن فرمایا شرک اصغر میں پھنس سکتے ہیں، اور تو ریاکاری کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، کیونکہ کام سارے کے سارے کس کے لیے ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے، اور ہم کس لیے کرتے ہیں؟ مخلوق خدا کے لیے، تاکہ لوگوں کو دکھایا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم نے جناب اتنے کا بکرا ہو اگر لے آئے ہو تو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں ایک ہے کسی نے پوچھا محبت سے تو بتا دیا، اور ایک بڑھ بڑھ کے بتانا جناب میں انہیں دا لے کے آئی، میں انہیں دا لے کے آئی، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو قربانی کا اصل مقصد جو تھا وہ اطاعت الہی تھی،
قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اطاعت الہی. قربانی جو اصل درس دیتی ہے اس میں اطاعت الہی بھی ہے اور ساتھ ساتھ والدین کی فرما برداری بھی ہے. ساتھ ساتھ والدین کی فرما برداری کا بھی درس دیتی ہے. فرمایا یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں. اور اگر قرآن پڑھا جائے تو قرآن میں بھی یہی چیز ہے. جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ ہی وبالوالدین احسانہ کا بھی حکم دیا ہے. اسلام کیونکہ انسان کا ایک تو خدا حقیقی وہ ہے اور دوسرا والدین کو رب بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی رب ہے، بندے کو پالتا ہے، پالنے والا ہے. اور والدین کو بھی رب کہا جا سکتا ہے، والدین کو بھی رب کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ والدین اپنی اولاد کو پالتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں. اور اسی طرح جس کا مال ہو اس کو فقہ کی اصطلاح میں رب المال بولا جاتا ہے، مال کا رب. تو رب کہنے میں حرج نہیں، لیکن یعنی کہنا نہیں چاہیے، لیکن کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ جس طرح جناب والا رب جو ہے وہ بندوں کو پالتا ہے اسی طرح والدین بھی بچوں کی پرورش کرتے ہیں. رب المال، مال کے مالک کو، جس کے پاس مال دولت ہو اس کے مالک کو رب المال کہا جاتا ہے. اور اسی طرح جو ہے یہ والدین کا بڑا تذکرہ اور بڑی شان جو ہے وہ قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اور اسی جو ہے وہ قربانی سے ہمیں دو چیزیں سبق ملتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اطاعت الہی کرنی ہے اور دوسری یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کرنی ہے. جس طرح حضرت اسماعیل علیہ نبینا والسلام نے اپنے والد کی فرما برداری کی کہ آپ جب آئے تو آپ کی عمر مبارک مختلف روایات میں ہے لیکن 13 سال آپ کی عمر، اور جب 13 سال کی عمر تھی تو آپ تو بچپن میں چھوڑ کر گئے تھے، بچپن میں چھوڑ کے چلے گئے تھے اور اتنی دیر کے بعد آئے. اور پھر آنے کے بعد فرمایا کہ چلے بیٹا قربانی کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو میں ذبح کرنا چاہتا ہوں تمہیں. جب یہ بات ہوئی تو دیکھیں نا، اگر آج کی اولاد ہوتی تو جناب وہ والد کو جواب کیا دیتی ہے؟ ساری عمر تو میری ماں نے میری حفاظت کی تھی، بچپن میری ماں نے سنبھالا، تو باہر کام کرتا رہا، تو میرا کہڑا چاہ پورے کیتے؟ میری چاہ تو میری ماں پورے کر دی رہی. میری ماں نے سارا کچھ کیتا، میری ماں نے سانو پڑھایا لکھایا، میری ماں نے سانو وڈیاں کیتا. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ اگر بچے کی تربیت غلط کی ہو ماں نے تو وہ سارا کچھ کہے گا جناب میری ماں نے کیا، یہ کام میری ماں نے کیا، تو نے تو ساری عمر جو ہے وہ باہر گزار دی ہے، تو نے میری پرورش اور کیا کیا اور تو نے میرا کیا خیال رکھا ہے. یہ ہے اگر بچے کی تربیت غلط کی جائے تو بچے کے جوابات یہ ہوتے ہیں. اور اگر بچے کی تربیت کی جائے، ماں کہے بیٹا میں تو گھر میں ہوں آرام سے، تیرے باپ کا خرچہ ہے جو میں تیری تربیت کر رہی ہوں، تیرے باپ نے باہر سے کما کے پیسے بھیجے ہیں جو تجھے میں نے سکول میں بھیجا ہے، اور تیرے باپ کے پیسے لگے ہیں جو میں نے تجھے اتنا بڑا آدمی بنا دیا ہے. یہ سارے کا سارا جو ہے جتنا بھی یہ کام ہے یہ سارے کا سارا تیرے والد نے کیا ہے. میں تو گھر میں رہی ہوں، صرف تیری تھوڑی بہتی جو ہے حفاظت کی ہے، اور بقیہ جتنا بھی مال و دولت آیا تھا وہ کس نے بھیجا ہے؟ تیرے باپ نے. تو پھر بچے کے دل میں باپ کی محبت ہوگی. ورنہ اگر سارا کچھ درس یہی دیا اور تیرے پیو نے تو بہت کیتا ہی کچھ نہیں، یاریاں پالیاں، ساری ٹائم اپنے یاراں کو کٹیا، ادھر کیتا تو ادھر کیتا، تو پھر اولاد اپنے والدین کی فرما بردار، والد کی فرما بردار نہیں بنے گی. تو یہ درس ملتا ہے کہ حضرت اسماعیل نے کوئی بات ہی نہیں کی. وہ بچپن والے واقعات آپ عرصہ دراز تک اکیلے رہے لیکن کہا ہی نہیں کہ ابو جی تسی سانو چھڈ کے چلے گئے سی، ابو جی آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، شکوہ اور شکایت کی نہیں. یہ ہے والدین کی فرما برداری، یہ ہے اطاعت. یہاں والد جناب ایک مرتبہ 100 روپیہ نہ دے تو اگلی مرتبہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. میں تیرے کو خرچہ منگیا سی تو مینوں دتا نہیں، میں تہاڈے کو جناب نوی گڈی موٹر سائیکل مانگ لی تسی مینوں لے کے نہیں دتی، میں تہاڈے کو فلاں چیز منگی تسی مینوں لے کے نہیں دتی، یعنی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہاں بچپن سارا ماں کے پاس گزرا اور کچھ کھانے کے لیے بھی اچھا اتنا انتظام نہیں تھا. لوگ پانی پیتے اور آپ کو کچھ چیزیں دے جاتے تو وہی کھاتے اور گزارا کر دیتے. یہ ایک درس ملتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کی فرما برداری کرنی ہے. ہاں یہ قربانی کا مقصد یہ نہیں بات قربانی کی تھی گوشت کھاتا 4 دن تے چل اللہ اللہ تے خیر چل رہا.
قربانی کا اکثر مقصد یہ ہے، پہلے نمبر پہ اطاعت الہی، دوسرے نمبر پر والدین کی فرما برداری. اور اسی چیز کو قرآن نے بھی بعض اوقات بعض مقامات پر جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ پہلے اللہ کی عبادت کرنی، اس کے بعد والدین کی فرما برداری کرنی. ہم والدین کی فرما برداری کرنا چھوڑ گئے، بھول گئے ہیں کہ والد کون تھا، والدہ کون ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ہم سب کچھ بھول گئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.